لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، ایک اہم عنوان ہے، وہ ہے حضرت مہدی کے تعلق سے. حضرت مہدی کون ہیں، کب نازل ہوں گے اور ان کی صفات کیا ہیں. اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کے آخری کڑی تھے. آپ کے بعد اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. اب آپ کے بعد کوئی بھی کسی بھی طرح نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ سراسر گمراہ ہوگا، بلکہ ایمان سے ہی خارج ہوگا. نبوت کے بعد اللہ نے نظام چلانے کے لیے، ملکی نظام، دینی اور دنیاوی نظام چلانے کے لیے اللہ نے خلفائے کرام کو پیدا کیا. 4 یا 5 خلیفہ سب سے پہلے آئے، جن کو خلفائے راشدین اور خلفائے مہدیین کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان بن عفان، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب اور حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہم. یہ 5 خلفاء آئے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت 2 سال چند مہینے تھی. حضرت عمر کی خلافت 10 سال تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت 12 سال تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت 5 سال کچھ مہینے تھی. 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی. ان 5 خلفائے کرام کی خلافت کی جو مدت ہے کل 30 سال ہے.
اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر حکومت کا دور ہوگا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر 30 سال پورے ہوتے ہیں اور صرف 6 مہینے آپ کی خلافت رہی۔ اور علماء کرام کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ہی کی تکمیل تھی، انہوں نے اسی خلافت کو پورا کیا تھا، اس لیے عام طور پر آپ کا نام نہیں لیا جاتا، خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں کہ چند بادشاہوں کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 2 سال چند مہینے خلیفہ ہوئے، تو آپ کو بھی پوری امت نے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پوری امت نے ایک خلیفہ راشد مانا ہے کہ آپ بھی خلفائے راشدین ہی کے سلسلہ کے ہیں، اگرچہ درمیان میں اس میں انقطاع ہو گیا اور تسلسل نہیں رہا، وہ تسلسل ختم ہو گیا، پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز آئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، درمیان میں ایسے کئی خلفاء آئے جو خلفائے راشدین کے طرز پر اپنی حکومت انہوں نے کی، ایسے کئی خلیفہ آئے، اور بعض کہتے ہیں ایسے کل 12 خلیفہ ہیں، اور جو آخری خلیفہ ہوں گے وہ حضرت سیدنا مہدی ہوں گے، جو 12ویں خلیفہ ہوں گے اور آخری ہوں گے، اور یہ وہی سلسلہ جو خلفائے راشدین کا چلا آ رہا ہے، اسی سلسلے کی آخری کڑی ہوں گے، حضرت مہدی پر خلافت ختم ہو جائے گی، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت رہے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امیر المومنین کی حیثیت سے رہیں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے اس امت میں نہیں رہیں گے، ان کی نبوت رہے گی لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں رہیں گے، امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے رہیں گے۔ لہذا جو آخری خلیفہ ہوں گے وہ حضرت سیدنا مہدی ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا مہدی کے تعلق سے اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، جو خلفائے راشدین کا سلسلہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا تھا، درمیان میں ایک طویل زمانہ ایسا گزرا کہ جس میں خلافت نہیں رہی، تو آخری خلیفہ حضرت مہدی ہوں گے۔ لہذا حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، تم پر لازم ہے میری سنت پر چلنا اور میری سنت کو لازم پکڑنا تم پر ضروری ہے، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا بھی ضروری ہے۔ میری سنت پر عمل کرو، اور میری سنت کے ساتھ ساتھ میرے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت پر بھی عمل کرو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جو 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، یہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور اس پر پوری امت عمل کر رہی ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کے اندر خرابی پیدا کی ہے، لیکن دور اول سے عمل ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح سے جمعہ میں جو پہلی اذان ہوتی ہے وہ اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شروع کرائی اور پوری امت نے اس کو تسلیم کیا، اور اس دور سے لے کر برابر چلی آ رہی ہے جمعہ کے دن پہلی اذان کی سنت۔ تو یہی ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جتنی میری سنتیں ہیں ان کو لازم پکڑو،
اور میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو. تو جو بھی خلیفہ راشد ہو کر آئے گا، خلیفہ راشد اس کی مستقل علامتیں ہیں. لہذا جو خلیفہ راشد ہو کر آئے گا، جو امت کے اتفاق سے جو شریعت کے مطابق خلافت کے امور کو انجام دے گا، وہ خلیفہ راشد ہوگا. لہذا اس کی سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہوگا. تو آخری خلیفہ حضرت سیدنا مہدی ہوں گے. ایک تو حضرت مہدی کی ایک بات ہے، اور دوسری بات حضرت مہدی آخری مجدد ہوں گے. مجدد کون ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب اللہ نے انبیاء کا وارث علماء کو بنایا. علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں. جو کام نبیوں کا رہا ہے وہی کام علماء انجام دے رہے ہیں. لیکن جیسے اور امتوں کے اندر خرابی ہوئی اور بگاڑ ہو کر امتیں صراط مستقیم سے ہٹ گئی، ایسے ہی اس امت میں بھی ہوگا اور ہوتا آیا ہے. لیکن پچھلی امتوں میں اور اس امت میں ایک بڑا فرق ہے. پچھلی امتیں جب گمراہ ہوتی تھی تو سب کی سب گمراہ ہو جاتی تھی. لیکن اس امت میں ایسا نہیں ہوگا. ایک طبقہ برابر حق پر قائم رہے گا، پورے لوگ گمراہ نہیں ہوں گے. اور ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو واضح طور پر فرمایا ہے. فرمایا لا تزال امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ. میری امت کا ایک طبقہ، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک طبقہ برابر حق پر قائم رہے گا اور حق کے ساتھ رہے گا. مخالفت کرنے والوں کی مخالفت اسے نقصان نہیں پہنچائے گی. اس طبقہ کی جو کوئی بھی مخالفت کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. لا یضرهم من خذلهم، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت آ جائے. قیامت تک بھی ایک طبقہ حق پر قائم رہے گا. تو ایک طبقہ اللہ کی مہربانی سے محفوظ رہے گا، لیکن پوری امت محفوظ رہے یہ بات نہیں ہے. اب پوری امت کے اندر جو خرابی آئے گی وہ خرابی کون دور کرے گا؟ تو علماء دور کریں گے. اور انہی میں سے ہر 100 سال پر اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد بھیجتے ہیں. مجدد کا معنی ہوتا ہے دین کے اندر جتنی خرابیاں داخل ہو چکی ہوتی ہیں وہ آتا ہے، ان خرابیوں کو دور کرتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے دین تھا بالکل اسی طرز پر دین کو لا کر رکھتا ہے. ایسے بہت سے مجدد آئے، اور مشہور مجدد حضرت شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی رحمت اللہ علیہ، جن کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار. میں شیخ مجدد یعنی شیخ احمد فاروقی رحمہ اللہ کے مزار پر حاضر ہوا. وہ ایک مٹی سے بنا ہوا انسان تھا، وہ خاک کے زیر فلک آسمان کے نیچے مٹی سے بنا ہوا انسان تھا، لیکن اس سے روشنیاں پھیلی، اس سے انوار پھیلے، ظلمت دور ہوئی، بدعات ختم ہوئی، اور جتنی غلط چیزیں اور ناجائز چیزیں امت کے اندر آ گئی تھی وہ سب دور ہوئی. تو جب دوسرا 1000 سال شروع ہو رہا تھا اور پہلا 1000 سال ختم ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے شیخ احمد فاروقی کو بطور مجدد بھیجا. پوری امت نے ان کو مجدد تسلیم کیا.
اور اسی طرح علماء لکھتے ہیں مجدد کے لیے ایک ہی شخص ہونا کوئی ضروری نہیں، ایک جماعت بھی مجدد ہو سکتی ہے، پوری ایک جماعت مل کر مجدد ہو سکتی ہے۔ لہذا ہر 100 سال پر ایک مجدد آتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 من يجدد لها امر دینها۔ ہر 100 سال پر اللہ تعالی ایک ایسے شخص کو بھیجتے ہیں جو اس امت میں آئے گا اور آ کر دین میں تجدید کا کام کرے گا، جتنی بدعات داخل ہو چکی ہوں گی ان کو دور کرے گا اور مروجات کو دور کرے گا۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دین رہا ہے ویسا ہی دین ہو جائے گا۔ تو علماء پورے اتفاق سے کہتے ہیں حضرت مہدی اس امت کے آخری مجدد ہوں گے، حضرت مہدی آخری خلیفہ ہوں گے، ایسے ہی وہ آخری مجدد ہوں گے۔ اور دین کے اندر جس قدر بگاڑ، خرابی اور بدعات داخل ہو چکی ہوں گی، حضرت سیدنا مہدی آئیں گے، ان تمام خرابیوں کو دور کر کے دین کو نکھاریں گے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جیسا دین رہا وہی دین لا کر امت کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ وہ حضرت مہدی ہیں جو آخری مجدد ہوں گے۔ اب آئیے آخری خلیفہ راشد اور آخری مجدد حضرت مہدی کون ہیں اور کب پیدا ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، ان کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اللہ ہی جانتے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے طویل آیت، اس میں یہی مضمون اللہ بیان کر رہے ہیں۔ 9ویں پارے کی آیت ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ اے پیغمبر، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، وقت بتائیے۔ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، آپ کہیے اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وقت آنے پر اللہ ہی قیامت ظاہر کریں گے۔ جب وقت آئے گا، قیامت کا وقت جب آئے گا، اللہ اسے کھول دیں گے، واضح کر دیں گے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو ثقلت فی السماوات والارض، قیامت آئے گی آسمانوں اور زمین پر بھاری ہو جائے گی، نہ آسمان ٹک سکیں گے نہ زمین قائم رہ سکے گی۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، اور جب بھی آئے گی اچانک آئے گی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت آئے گی، جب بھی آئے گی اچانک آئے گی۔ یہ مضمون اللہ تعالی یہاں بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے چند سوالات کیے۔ تو ایک سوال حضرت جبرائیل نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، اور یہ کہا متی الساعہ، اے پیغمبر قیامت کب آئے گی آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی جبرائیل پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی سے، اور اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں سائل اور مسئول، پوچھنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے، دونوں کو اس سلسلے میں کوئی علم نہیں، دونوں برابر ہیں اور ایک ہی علم پر قائم ہے۔ نہ آپ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی، نہ میں جانتا ہوں قیامت کب آئے گی۔ لہذا اللہ ہی صحیح وقت جانتے ہیں، لیکن آئے گی تو اچانک آئے گی۔ کیسے اچانک آئے گی وہ بھی حدیث پاک کے اندر ہے، اس کی تفصیل حدیث پاک میں آئی ہوئی ہے کہ 2 شخص بیٹھیں گے اور کپڑا خرید و فروخت کے لیے، ایک کپڑا بیچ رہا ہوگا، ایک خرید رہا ہوگا۔
بیٹھیں گے، کپڑا پھیلائیں گے، بیچنے والا بیچے گا، خریدنے والا خریدے گا، لیکن ابھی کپڑا کو لپیٹ نہیں پائے گے، قیامت آ جائے گی۔ یہ بھی حدیث پاک میں آ کر ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے، ایک شخص کھانا کھانے کے ارادے سے لقمہ اٹھائے گا، منہ تک نہیں لے جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص اپنا حوض بنائے گا اور حوض تیار کر کے پانی نہیں بھرے گا، پانی بھرنے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ اس طرح کی تفصیلی باتیں حدیث میں آئی ہوئی ہیں۔ یہی مطلب ہے اچانک قیامت آئے گی۔ تو اچانک آئے گی تو تیاری کیسے ہوگی؟ تو اس بات کو سمجھیے، اللہ نے اس کے لیے علامتیں رکھی ہیں، بہت سی علامتیں، لیکن علماء کرام نے ان علامتوں کو جمع کر کے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک علامات صغرا، چھوٹی علامتیں، اور ایک علامات کبرا، بڑی بڑی علامتیں۔ علامات صغرا، چھوٹی علامتیں، یہ علامات بعیدہ کہلاتی ہیں، بہت پہلے سے ظاہر ہو جائیں گی۔ لیکن علامات کبرا، بڑی علامتیں، جن کو علامات قریبہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بالکل قیامت سے متصل یہ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ اب آئیے، علامات صغرا، چھوٹی علامتیں، جن کو علامات بعیدہ، دور کی علامتیں کہا جاتا ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی کی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کو قریب کرے گا، ماں باپ کو دور کرے گا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، شراب پی جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھ جائے گا، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، شور و غل ہوگا، اور زنا عام ہو جائے گا۔ اس طرح کی بہت سی علامتیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں، اور یہ علامتیں بہت پہلے سے ظاہر ہیں، بہت پہلے سے ظاہر ہیں، اور امت کے سامنے یہ سب علامتیں آ رہی ہیں، آ چکی ہیں۔ تو ان علامات کو علامات صغرا اور علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، اور دوسری علامات قریبہ اور علامات کبرا ہیں، بالکل قریب میں ظاہر ہوں گی اور بڑی بڑی علامتیں ہوں گی۔ وہ کیا ہوں گی؟ ایسی بہت سی علامتیں ہیں، مثلا حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، دجال کا خروج ہوگا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، 3 علاقوں میں، دنیا کے 3 علاقوں میں زمین دھسنے کا واقعہ پیش آئے گا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں، اور یمن سے، عدن سے ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ سالوں سال رہے گی اور تمام لوگوں کو جمع کرے گی شام میں، ملک شام میں جمع کرے گی۔ یہ علامتیں ہیں، اور سب سے بڑی علامت ان میں یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا اس کے بعد ایک اور علامت ظاہر ہوگی، ایک جانور نکلے گا، اور پوری دنیا میں وہ جانور پھرے گا، سیر کرے گا، اور سورج آخری اور بڑی علامت ہوگی، سورج نکلنے سے پہلے تک جو مومن تھے وہ مومن پکے ہو جائیں گے، جو نیک تھے وہ نیک پکے ہو جائیں گے، سورج نکلنے پر جو ایمان والے نہیں تھے وہ کافر پکے ہو جائیں گے۔ لہذا وہ جانور آئے گا اور مہر لگائے گا، ہاذا کافر ہاذا مومن، یہ مومن ہے یہ کافر ہے، یہ مومن ہے یہ کافر ہے، وہ مہر لگائے گا۔ تو آخری علامت کے طور پر جو بڑی علامت ظاہر ہوگی وہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیں گے، ایمان قبول کرنے کا دروازہ بھی بند کر دیں گے۔ یہی بڑی آخری علامت ہوگی۔ اس کے بعد بہت سے لوگ ایمان لانا چاہیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اس سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. الحمدللہ ہم سب غیب پر ایمان لائے ہوئے ہیں. جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر غیب نہیں رہے گا، غیب ختم ہو جائے گا. اس لیے اس سے پہلے تک توبہ قبول ہوگی، ایمان قبول ہوگا. لیکن جو ہی نکلے گا مغرب سے اب غیب نہیں رہے گا اور کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. لہذا یہ جو علامتیں ہیں، ان علامتوں میں سے ایک اہم علامت حضرت سیدنا مہدی کا ظہور ہوگا. حضرت مہدی تشریف لائیں گے، وہ ظاہر ہوں گے. وہ پیدا ہوئے نہیں ہیں، وہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے مدینۃ المنورہ میں، اور ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. وہ بنو ہاشم خاندان سے ہوں گے، جس خاندان سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی خاندان سے حضرت مہدی ہوں گے. قیامت کے قریب پیدا ہوں گے مدینے میں، اور وہاں سے مکہ آ جائیں گے. لوگ ان کو ڈھونڈ کر نکالیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. حضرت مہدی کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں بہت سے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. ان سب کے تعلق سے امت کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. وہ سارے کے سارے گمراہ لوگ تھے اور وہ ایمان سے خارج تھے.